سورہ کہف آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم غار والوں کے قصے کو شروع کر چکے تھے کہ وہ چند نوجوان تھے اور انہوں نے جو پناہ لی غار میں، تو اس کو کچھ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے غار میں پناہ لی، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائیے اور ہمارے کام میں آسانی درستگی عطا فرما دیجیے۔ آیت نمبر 11 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، پس تھپکی دی ہم نے ان کے کانوں پر، فی الکافی غار میں، سنین عددا، کئی سال۔ یعنی اس پر میں پہلے بھی بات کر چکی کہ انہوں نے اتنی سٹرگل کی ہوگی۔ ہم جو ایک اندازہ لگاتے ہیں، جو ہم سب کو ایک اللہ نے آزادی دی ہے کہ ہم قرآن میں جب تدبر اور تفکر کرتے ہیں اپنے طور پر، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر جگہ کام تو کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے اللہ کے حساب کتاب کے مطابق اتنا کام کر چکے تھے کہ وہ ان کی زندگی کا لاسٹ ڈے تھا کہ ان کو اللہ نے وہاں پر سلا دیا، اور کئی سال وہ رہے۔ پھر اٹھایا ہم نے انہیں تاکہ ہم جانیں کہ ای الحزبین کو ہم نے دیکھنا تھا کہ دو گروہوں میں سے کون سا احصا، وہ جو خوب یاد رکھتا ہے، گن کر یاد رکھتا ہے، گنا ہوا ہے، کون ہے ان دونوں گروہوں میں سے۔ یعنی ادھر کوئی اور گروہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی اور کوئی دشمن گروہ کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی ہم کسی ایک محفل میں دو رائے رکھتے ہیں نا، ایک ہی بھائی بہن ٹیبل پر بیٹھ کر، ایک ہی بھائی بہن گھروں میں رہتے ہوئے، ماں باپ کے درمیان ایک مختلف رائے ہوتی ہے، اس کو کہا گیا ہے حزبین، کہ وہ جو یہ غار والے تھے، یہ آپس میں سب کی اوپینین، سب کی سوچ میں فرق آیا، جس پر کہہ رہے ہیں دو گروہ ہو گئے، کہ کہنے لگے ہم کتنا عرصہ رہے ہیں، جس پر ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ دیکھ لیجئے کہ اتنی بڑی ہستیوں کو بھی غیب نہیں پتا، اور جب زندہ انسان صرف سویا ہوا ہے تو اسے پتا نہیں چلتا، تو آپ خود سوچئے کہ ایک مر چکا ہے انسان تو اس کو قبروں میں کیا پتا چلے گا۔ یعنی اتنی کلیئر اللہ کی کتاب آپ کو جو تعلیم دیتی ہے کہ ان کی تو موت بھی واقع نہیں ہوئی، تب بھی انہیں پتا نہیں چلا کہ یہ کتنے 100 سال سوئے اور کون آیا کون گیا۔ اور یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی قبر والوں کو جو نیک ہوتے ہیں انہیں سب پتا چلتا ہے۔ تو آپ خود ہی غور کیجئے گا، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دوبارہ آیت نمبر 13 سے کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم قصہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی خبر کا، بالکل حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ بتا رہے ہیں تو ایک لفظوں کی بھی ہیر پھیر نہیں ہے، ہم تو ایک انسان ہونے کے ناطے الفاظ کی ہیر پھیر ہمارے پاس ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قصہ کر رہے ہیں آپ پر بالکل حقیقت کے ساتھ کہ انہم فتیتن، اس طرح سے قصہ شروع ہوتا ہے کہ انہم فتیتن، کہ بے شک وہ چند نوجوان تھے۔ دیکھیں بار بار نوجوانی، یعنی انہیں اللہ نے کیا چن لیا اور ان کو کتنا کام کرنا پڑا، اور انہوں نے حق کا کلمہ بلند کیا اپنی جوانی میں۔ اللہ فرما رہے یہ چند نوجوان آمنو بربہم، یہ اصل ایمان، پیور ایمان لے آئے تھے اپنے رب کے ساتھ، اور پھر اللہ کی بھی رحمت کیا ہوئی کہ زدناہم ہدا۔ یہ ایک ایک لفظ چنا ہوا ہے اور ایک ایک الفاظ روشنی ڈالنے والی چیز ہے۔ ہم تو جمعے کے دن اسے کب شروع کرتے ہیں کب ختم کرتے ہیں، پھر سورہ جمعہ بھی پڑھتے ہیں، اور سورہ کہف تو ہمارے لیے بڑی ضروری ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ ایک ایک الفاظ دیکھیے، اس کا چناؤ دیکھیے، کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ چند نوجوان تھے اپنے رب پر پیورٹی کے ساتھ ایمان لے آئے تھے، اور اللہ نے بھی ان کی ہدایت کو اور زدناہم، مزید کر دیا ہم نے ان کو ہدایت میں۔ تو آپ غور کیجئے کہ اللہ کا قانون کیا ہے، کس کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ اور مزید ترقی، برکت، ہمت، دلیری کس کو دیتے ہیں؟ جو واقعی دل سے کچھ کرنا چاہتا ہو، جو واقعی اللہ کے نزدیک
بڑا پرخلوص ہو، اور جو اللہ ہی جانتے ہیں کہ یہ حقدار ہے کہ اس کے ایمان کو اور مزید قوت عطا فرما دی جائے، تو وہ اللہ نے اپنے قانون کے مطابق انہیں پرکھا ہوگا، اللہ نے ان کے ایمان کو اور مزید کر دیا، یعنی اور ہمت دی۔ تو دیکھیں ہدایت کا اور مزید ہونا، اس کے آگے ہی الفاظ اس کو بیان کریں گے آیت نمبر 14 میں، کہ مزید ہونا ایمان یہ کیا ہے؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ ہے ایمان کا مزید ہونا، کہ ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو بے خوف کر دیا تھا، ربط لگا دی تھی، ربط ربن کو، اور کسی چیز کو گرہ لگا دینا، باندھ دینا، یعنی اگر ایمان ہے تو اللہ نے بھر دیا ایمان اور گرہ لگا دی کہ جی اب یہ کسی سے نہیں ڈریں گے، اب یہ جو کہیں گے حق کہیں گے، انہیں کوئی شیطانیت نہیں چھوئے گی کہ تمہیں یوں کر دیا جائے گا اور تمہیں مار دیا جائے گا اور فلاں اور ڈھماکہ، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے اللہ کے لیے اٹھ کر پرعزم انداز میں جو کام کیا، جس کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے مزید کر دیا ان کی ہدایت، یعنی اللہ نے ربط لگا دی ان کے دلوں پہ، یعنی مضبوط کر دیا، انہیں کسی سے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا۔ اس قوموں، انہیں بالکل ڈر نہیں لگا، اس قوموں، جب وہ کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ کے لیے بیان دے دیا، انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا، انہوں نے لوگوں کے آگے اپنا بیان پیش کر دیا۔ دیکھیں یہ پوائنٹ ہے کہ آپ کو بار بار قرآن یہ بات بتائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی سنت تھی تمام نبیوں کی، کہ وہ اپنا ایمان نہیں چھپاتے تھے۔ یہ حنفی، شافعی، حنبل، فلاں، اہل حدیث، انسان جس میں بیٹھتا ہے کہتا ہے ہاں جی ہاں ہم ان میں سے ہی ہیں۔ کیوں؟ آپ کو صرف مسلمان کہنے میں کچھ کمی نظر آتی ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنا تعارف یہ کرائیں کہ جی میں مسلمان ہوں اور بس میں مسلمان ہوں، نہیں تو پھر آپ کم از کم کسی مسلک سے ہوں گے، بھائی نہیں ہے، نہیں تو پھر آپ اہل حدیث سلفی ہوں گے، بھائی نہیں ہے، نہیں تو پھر آپ شیعہ سنی ہوں گے، بھائی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن سے قرآن کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس قوموں، جب انہوں نے بھی ٹکا سا اپنا بیان دیا، کھڑے ہو گئے، قیام کیا، فقالوا، انہوں نے دنیا کے آگے یہ بات رکھ دی کہ ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے کہا رب ہمارا، پالنے والا ہمارا وہی ہے کہ جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، لن ندعو، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے، من دونہ الہ، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے اس کے علاوہ کسی اور معبود کو، لقد قلنا اذا شططا، اور البتہ اگر ہم نے اس کے علاوہ کسی کو معبود بنایا، کوئی اتھارٹی کسی کو دی، تو اس وقت ہم بہت ہی بیجا بات کہیں گے، فضول بات کہیں گے، غلط بات کہیں گے۔ اتھارٹی تو کسی کے بھی پاس، کسی نبی ولی کے بھی پاس اللہ والی اتھارٹی نہیں ہے۔ ہؤلاء قومنا، اب جناب ان کی قوم کے بارے میں بھی آپ کو اور مجھ کو تعارف کرایا جا رہا ہے۔ ہؤلاء قومنا، انہوں نے کہا یہ ہماری قوم ہے، تو ہم نے کہا کہ ہاں جلدی سے پڑھیں کہ قوم کا تعارف کیا آ رہا ہے۔ قوم کا تعارف یہ آ رہا ہے جن کے خلاف ان کو کھڑا ہونا پڑا کہ اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ تھی قوم کہ اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے بنا لیا تھا اس اللہ کے علاوہ بھی کئی اتھارٹیز کہ جی یہ قبر میں کام آتے ہیں، یہ حشر میں کام آتے ہیں، یہ دائیں طرف سے آئیں گے، وہ بائیں طرف سے آئیں گے، وہ یوں ہوگا اور وہ یوں بخشوا دیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بندوں کا ذکر اللہ ہی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کھڑے ہو کر سیدھا بات کہہ دی لوگوں کے آگے کہ آسمان اور زمین کے علاوہ کسی کے پاس، اس آسمان اور زمین کے رب کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، اور اگر ہم یہ سمجھیں گے تو ہم بہت غلط سمجھیں گے۔ اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری قوم ہے انہوں نے کچھ معبود بنا لیے ہیں، کچھ اتھارٹیز بنا لی ہیں، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں یہ لاتے ہیں ان باتوں پر کوئی دلیل واضح، بین، بالکل کلیئر، بیان ہونے والی، دکھنے والی کوئی دلیل الہامی کتاب سے کیوں نہیں لاتے ہیں؟
آپ خود دیکھ لیجئے کہ جب بھی آپ دین پر کوئی بات کریں تو آپ کے پاس دلیل موجود ہونی چاہیے. یہ اتنا پرفیکٹ قانون ہے اور اتنا بہترین قانون ہے کہ اگر آپ کے پاس اللہ کی کتاب کی دلیل نہیں ہے تو آپ کو مانا نہیں جائے گا، چاہے آپ کتنے بڑے شیخ ہو جائیں، کتنے بڑے مفتی ہو جائیں. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں یہ لاتے ہیں اپنی باتوں کی وضاحت، الہامی کتاب کی کوئی دلیل سے کیوں نہیں بتاتے ہیں. فمن ازلم، پھر اللہ نے اپنا بیان دیا کہ پس کون بڑا ظالم ہے اس انسان سے، اس شخص سے، ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑتا ہے. اور یہ آپ ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیے گا کہ اللہ پر بات کرنے والے دینی لوگ ہوتے ہیں، اللہ پر بات کرنے والے بہت دنیاوی لوگ نہیں ہوتے ہیں، شرابی کبابی نہیں ہوتے ہیں. یہ دیندار ہوتے ہیں جو اللہ پر باتیں کرتے ہیں. لیکن جو اللہ پر باتیں کرتا ہے اور وہ بھی جھوٹ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی بڑا جھوٹا، اس سے بھی بڑا ظالم اللہ کے نزدیک کوئی نہیں. تو یہ سارے اشارے گویا ہم پر ہی جا رہے ہیں. اللہ ہم سب کو سچائی کا ساتھ دینے والا، سچ بولنے والا بنا دے. پروردگار ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.